الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں یہ آزادی دی کہ ہم جیسی چاہیں زندگی گزاریں، جن لوگوں کے ساتھ چاہیں اٹھیں بیٹھیں، جن کے ساتھ چاہیں صحبت اختیار کریں، مجالست اختیار کریں، اور اپنی زندگی کو جس ڈھرے پہ چاہیں لے جائیں. لیکن اس نے اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا کہ نیکوں کی صحبت کو پسند کرتا ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو میں پسند کرتا ہوں، اور بروں کی صحبت کو میں ناپسند کرتا ہوں. رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا اور کیسے لوگوں کو ساتھ میں رکھا جائے اور کن لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے، صحبت نہ اختیار کی جائے، اپنے نمونے سے اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے عذابوں سے بچنے والے بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو. اہل ایمان کو رب العالمین نے یہاں دو احکامات دیے اس آیت میں. پہلا حکم تو یہ دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو. اور ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں پھر انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تمام ممکنہ کوششیں کرنے لگے، ان کو ایک خصوصی حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کی صحبت اختیار کرو، بھلوں کے ساتھ رہنا سیکھو، نیکوں کی صحبت میں رہنا سیکھو. اس لیے کہ تم خود کتنے بھی بھلے بن جاؤ، کتنے نیک بن جاؤ، بہت نیکیاں کمانے کا شوق ہو، لیکن ساتھی اگر اچھے نہیں ہیں تو خطرہ بہت رہتا ہے. ساتھی اگر بہتر نہیں ہے تو نیکیوں کا برائیوں میں تبدیل ہونا اور بری ڈگر پہ لگ جانا بہت ممکن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اور متقیوں کو خصوصی حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا جس کا میں مختصراً اشارتاً آپ کو ذکر کر دوں کہ جس شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا اور ایک راہب سے جسے علم نہیں تھا فتویٰ پوچھا کیا میری توبہ ممکن ہے؟ کہا نہیں، 99 کا قتل کیا، توبہ ممکن نہیں. کہا تو پھر 100 مکمل، 100 پورے کر دیے. پھر لیکن دل میں اس کے اللہ رب العالمین کا تقویٰ تھا. پھر آگے بڑھا، ایک سے پوچھا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات، جس عالم
نے یہ بتایا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اس نے ایک شرط رکھی، ایک خصوصی بات بتائی جو پوچھا نہیں گیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا اب اپنے گاؤں مت جاؤ، اپنے دوستوں میں واپس مت جاؤ، جن کے ساتھ رہتے ہوئے تم نے زندگی گزاری ہے، برائیاں کی ہیں، 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، ان کے پاس مت جاؤ، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو پھر تمہیں وہ اسی جگہ پہنچا دیں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آگے ایک نیکوں کا گاؤں ہے، اچھے لوگوں کا گاؤں ہے، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ، امید ہے کہ تمہیں وہاں بہترین صحبت ملے گی، بہترین دوست ملیں گے، پھر برائی کی طرف نہیں آؤ گے۔ گویا جس طرح اللہ رب العالمین نے کہا کونوا مع الصادقین، ایسے ہی اس کے دین کے وارثوں نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق، جب اللہ رب العالمین کسی امیر کے ساتھ، کسی امام کے ساتھ، کسی مسجد کے متولی کے ساتھ، کسی سماج کے لیڈر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، جعل له وزیر صدق، تو اسے ایک سچا ساتھی میسر کر دیتا ہے، اسے بہترین مشورہ دینے والا میسر کر دیتا ہے۔ ان نسی ذکرہ، اگر وہ کوئی بات بھول جائے یاد دلا دیتا ہے، بھائی یہ کام کرنا ہے، آج مسجد میں پروگرام ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ذرا صبح تیار ہو جاؤ، یاد دلاتا ہے۔ ارے کہاں آج ٹہل رہے ہو بھائی، جمعہ کا دن ہے، پہلے پہنچو گے 1 اونٹ کا ثواب ملے گا، یاد دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، آج پروگرام ہے، آؤ دین سیکھیں، چلنا ہے، یاد دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے وہ وزیر صدق، سچا ساتھی کہ فلاں جگہ پروگرام ہے، علماء آنے والے ہیں، جس سے ہمارے دل کو روشنی ملنے والی ہے، ہماری روح کو قوت ملنے والی، ذرا چلیں گے وہاں بیٹھیں گے، یہاں گپ مار کے کیا ملے گا، چلو وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں چلیں گے، وہاں دین سیکھیں گے، بھلائیاں سیکھیں گے، دل کو سیکل کریں گے، اور پھر اپنی روح کو تازہ کر کے گھر لوٹیں گے۔ یاد دلاتا ہے وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اور اگر اسے یاد رہتا ہے تو مدد کرتا ہے اس کام میں۔ یاد ہے کہ مجھے جانا ہے لیکن میرے پاس سواری میسر نہیں، اچھا ساتھی ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، میرے پاس گاڑی ہے، چلو میرے ساتھ، نہیں گاڑی ہے، ہم دونوں شیئرنگ میں رکشہ کرتے ہیں، خرچ کم پڑے گا، دونوں چلتے ہیں ساتھ، کسی اور کو پکڑ لیتے اور کم خرچ بیٹھے گا، مدد کرتا ہے، اس کی بھلائی میں مدد کرتا ہے۔ یاد ہے مجھے کہ میرا پڑوسی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کا خرچ نہیں ہے، مجھے یاد ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اس کا خرچ پورا کر سکوں۔ وزیر صدق کیا کرتا ہے، میں ہوں نا، آپ ایسا کیوں تصور کر رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، 10 روپے آپ دیجئے، 10 میں دیتا ہوں، 20 ہو جائے گا، اور ڈھونڈتے ہیں 4 لوگوں کو، ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر صدق یاد دہانی میں مدد کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کیا فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، لیکن اگر اللہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ ارادہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا ہے، کیا ہوتا ہے، جعل له وزیر سوء، اس کے لیے ایک برا دوست منتخب کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، ان نسی لم یذکرہ، اگر وہ بھول جائے تو یاد نہیں دلاتا، اچھا وہ بھولا ہے نا، میرے ساتھ بیٹھا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، یہاں بیٹھیں گے چائے ماریں گے، شاید وہاں جا کر کیا ملنے والا ہے، خالی علماء کی سنیں گے جو دنیا بھر کی سنائیں گے ہم کو، اور کہیں گے تم ایسے تم ویسے، سماج ایسا سماج ویسا، کیا ضرورت سننے کی، اس سے اچھا ہم یہاں مطمئن ہیں۔ بھول گیا تو یاد نہیں دلاتا، اور اگر یاد آ گیا اسے تو مدد نہیں کرتا، بلکہ اسے مایوس کرتا ہے، کہاں اتنی دور جاؤ گے صاحب اتنا خرچہ لے کر کے، اور جاؤ گے تو ممکن ہے بعد میں چندہ بھی شروع کر دیں، مت جاؤ، اسے بھلواتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے، میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سے بھلائی چاہتے ہیں، اچھے دوست تلاش کیجئے،
اچھے دوست تلاش کریں گے تو پھر بھلائیاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے لکھ دی جائیں گی۔ مسند ابو یعلا میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، صحابہ نے، قیل یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، بہترین دوست کون ہے، کن کے ساتھ ہم بیٹھیں، کس کی صحبت اختیار کریں، کون سی مجلس ہمارے لیے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کے جلیس اور دوست بنو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین یاد آئے۔ کیوں؟ کسی کے چہرے پہ لکھا رہتا ہے کیا اللہ لکھا رہتا ہے کیا؟ نہیں، اس کے اعمال آپ کو اللہ یاد دلائیں گے۔ نماز کا وقت ہوگا، اٹھ جائے گا اور کہے گا بھائی صاحب چلو نماز پڑھ لیں، آپ کے پاس آئے گا تو پہلا کام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یاد دلا دیا اللہ کو اس نے۔ آپ کے پاس بیٹھے گا، گفتگو شروع ہوئی تو گفتگو کے دوران سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر ہوتا رہے گا، چھینکیں گے الحمدللہ کہے گا، کوئی پیاری چیز دیکھے گا اللہ اکبر کہے گا، اللہ یاد دلائے گا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جلیس وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں وہ اللہ یاد دلائے۔ اور کیا فرمایا؟ وَزَادَ عِلْمَكُمْ مَنْطِقُهُ، اور اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، یعنی جب بھی وہ بات کرے تو دین سکھائے باتوں باتوں میں۔ کیسے ہم اپنے بچوں کو، اگر دیندار ہیں، دیندار گھرانے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ پہنچتے ہی والدین کہتے ہیں، والد کہتا ہے بیٹا سلام کرو، سکھا رہا ہے دین کہ نہیں سکھا رہا ہے؟ باپ سکھا رہا اپنے بیٹے کو دین، تو ایسے ہی وہ شخص جو دین سکھاتا ہے، جو دین بتاتا ہے، اس کو ساتھی بناؤ، اس کو جلیس بناؤ، وہ بہترین جلیس ہے۔ اور تیسری صفت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس کو دوست بنانا ہے؟ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کے اعمال آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، اس کے اعمال آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، یعنی اس کا کام دیکھ کر ہی ہمیں یاد آئے کہ نہیں آخرت میں جانا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ رب العالمین کا تذکرہ کرے، باتوں باتوں میں وہ قیامت کا تذکرہ کرے، باتوں باتوں میں وہ اپنے محاسبے کا تذکرہ کرے، باتوں باتوں میں وہ اللہ کے خوف کا تذکرہ کرے۔ فلاں کو دیکھا ہے تم نے نا، راستے میں بیٹھے ہو نا، راستے میں گندگی مت پھیلاؤ، راستے میں کانٹے مت پھینکو، راستے میں پتھر مت ڈالو، اور جاتے ہی وہ ہٹا دیا کرے۔ تو اس کے ذریعے سے، اس کے عمل کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو کہ دیکھو یہ اللہ کا ڈرنے والا بندہ ہے۔ اسی لیے امام احمد نے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے، محدثین ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی، بڑی اہم روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوستوں کے، اپنے ہمجلیسوں کے، اپنے ساتھیوں کے راستے پر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے جانچ لو کہ کس کے ساتھ دوستی اختیار کر رہے ہو، جیسی دوستی بنے گی ویسا ہی مزاج بنے گا۔ حوصلہ مندوں کے ساتھ ہیں تو حوصلے بنیں گے، بزدلوں کے ساتھ ہیں بزدل بنیں گے۔ اردو میں بلکہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ساتھی ملتے ہیں، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، باز باز کے ساتھ رہتا ہے، کتا شیروں کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے، اور شیر کتے کے ساتھ نہیں رہ پاتا، یہ مزاج ہی نہیں موافق ہوگا۔ ایک گالی دینے والا ہے لفظ لفظ میں، جملے جملے میں وہ گالیوں سے گفتگو کرتا ہے، اب ایک شخص باتوں باتوں میں الحمدللہ کہتا ہے، کہاں ساتھ رہ پائیں گے؟ اور اگر ساتھ رہ گئے تو یا تو وہ سدھرے گا یا تو یہ بگڑے گا، یہ بگڑ جائے گا۔
اور یہ چیزیں صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے، صرف اصولیات نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولوں کی زبان میں کہے۔ یہ حقائق، ان حقائق کو آپ کو جاننا ہے تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ لیجئے، جو چند نوجوان تھے پورے ملک سے اپنی توحید کی خاطر ٹکرا گئے، پورے ملک سے، پوری حکومت سے ہماری توحید نہیں چھین سکتے، ملک چھوڑ دیں گے حرج نہیں، ملک چھوٹ جائے گا حرج نہیں، توحید نہیں بدل سکتے، توحید ہمارا غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس توحید کو جو اس پوری کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، جس نے مجھے عظمت دی ہے، توحید کی بڑی خوبی کیا ہے؟ سوچا نہیں ہوگا کبھی غور کیجئے۔ عقیدہ توحید انسان کو اس کائنات کا سب سے بڑا بنا دیتی ہے، سب سے بڑی ہستی۔ اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی بننے کا موقع میسر کرتی ہے توحید۔ ہے پوری کائنات میں کوئی جس کے سامنے ہم سر جھکائیں؟ نہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے، بڑا وہی، بقیہ سب سے بڑے ہم۔ ساری دنیا کو استعمال کرو، چاند سورج ستارے سب تمہارے لیے، پھر ہم بڑے ہوئے کہ نہیں؟ یہ توحید ہے صاحب، یہ توحید ہے جو انسان کو اس پوری کائنات میں سب سے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو توحید کی خاطر انہوں نے سب کچھ ترج دیا، لیکن حوصلہ نہیں ہارے۔ اس صحبت کا اثر ہے کہ جن چند نوجوانوں نے صحبت اختیار کی تھی، ایک ساتھ رہنا شروع کیا تھا، بڑے حوصلے مند تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ جو بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت ہے یہ، اور سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے، ابو طالب، ساری زندگی مدد کی تھی، ساری زندگی قدم قدم پہ ساتھ رہے، ہمیشہ حوصلہ دلاتے رہے، بیٹا تمہیں اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے کرتے جاؤ، یہ کائنات پہلے میرے پاس آئے گی پھر تمہارے پاس پہنچے گی، میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں۔ لیکن صحبت تھی انہیں کافروں اور مشرکوں کی، نتیجہ کیا نکلا آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ تو ان کی جب وفات کا وقت آیا، آخری وقت، مکہ کے سرداران بیٹھے ہوئے، کفار مکہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اپنے چچا کے پاس۔ آخری وقتوں میں آپ جانتے ہیں کہ دل بڑا نرم ہوتا ہے، بہت آدمی چاہتا ہے کسی حساب سے میری میت کو سب سے اونچائیاں مل جائیں، بہتری ملے، اسے مرنے کے بعد سکون پا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن امیہ بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ سرداران بیٹھے ہوئے ہیں کفار مکہ میں سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ لیجیے، میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دوں گا، میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دوں گا، حجت بناؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے چچا کلمہ پڑھ کر آئے، اللہ انہیں بخش دے۔ ایک طرف کلمہ توحید کے اقرار کی تاکید اور تلقین کی جا رہی ہے، ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ اور دیگر جو کفار نے مکہ جن کا ساتھ زندگی بھر تھا، جن سے اپنے بھتیجے کے لیے زندگی بھر ٹکراتے رہے تھے، اور اپنے بھتیجے کی محبت میں ان کی دشمنی مول لیتے رہے تھے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دشمنی لی ہے، بھتیجے کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہو، تم اگر بھتیجے سے ٹکراؤ گے تو میرا تلوار سب سے پہلے تمہاری گردن پہ چلے گا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، لیکن تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، تمہیں برا نہیں مانوں گا، بس بھتیجے کو کچھ کہوں گا، تو میرے بھتیجے کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہوں تمہارے دین پر، تمہارے ساتھ، تمہاری دوستی، تمہاری مجالست، تمہاری صحبت، تمہارے ہی ساتھ ہوں میں۔ نتیجے میں آخری وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی نے کلمے کی تلقین کی، ادھر سے ان لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، زندگی بھر جس دین پہ رہے عبد المطلب کے دین پر، کیا آخری وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ بس دوستوں کی بات اثر کر گئی،
دوستوں کی بات اثر کر گئی اور ان کے زبان سے جو آخری جملہ نکلا انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب. یہ ہے ساتھ رہنے کا اثر، یہ ہے کسی کی صحبت میں رہنے کا اثر، یہ ہے کسی کے ساتھ مستقل رہنے کا اثر. آخری وقتوں میں جہاں بس ایک لمحے میں یا تو رب العالمین کی رضا ملنے والی تھی یا تو پھر رب العالمین کی ناراضگی کی طرف جانے والا تھا بندہ، آخری وقتوں میں پلٹا دیا معاملہ. اگر رسول کی بات مان گئے ہوتے ہمیں آگے کہنے کی ضرورت نہیں. مانا نتیجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں رشتے ناطے نہیں چلتے. اللہ کے ہاں سارے رشتے صرف اور صرف توحید کی بنیاد پر جڑتے ہیں. اللہ سے رشتہ جوڑا ہے اللہ راضی ہے، اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا کس گھرانے کے ہو تم، کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے؟ نبیوں کے گھرانے سے ہے، ولیوں کے گھرانے سے ہے، ان لوگوں کے گھرانے سے جنہوں نے پورے پورے شہر پر اپنے احسانات کیے ہیں. کچھ اثر نہیں ہوتا اللہ کی. یہ ہے صحبت کا اثر. اور فائدے کیا ہیں اس کے؟ لوگوں کے ساتھ اٹھنے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے جناب؟ کئی فائدے ہیں، میں چند فائدے ذکر کر دوں تاکہ لگے کہ ہاں کائنات میں اس دنیا میں اور اس دنیا سے جانے کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے فائدے ملنے والے ہیں. دنیاوی فائدے تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے تو کم سے کم ساتھ میں رکھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، دنیا کا مزہ ملتا ہے. بھائی کسی امیر کے ساتھ اگر دوستی برقرار رکھیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کی چیزیں کچھ نہ کچھ ملتی رہیں گی، کھلاتے پلاتے رہیں گے. ایسے ہی آپ دینداروں کا معاملہ سمجھ لیجیے، تو ان کے ساتھ رہیں گے تو بھلی باتیں بتاتے رہیں گے. جیسے کہ حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ بہترین ساتھی کی مثال عطر فروش کی ہے اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی سی ہے. عطر فروش کے ہاں بیٹھے کچھ نہیں خریدا، کبھی نہیں، سال بھر نہیں خریدا میں نے، ایک بھی پایا نہیں خریدا، مگر جب بھی بیٹھے رہیں گے خوشبو تو ملتی رہے گی نا، مفت کی ملے گی خوشبو، مفت کی خوشبو ملتی رہے گی. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کم سے کم اچھے کلمات تو سنیں گے، برے کلمات سے تو نہیں، محفوظ تو رہیں گے. یہ بتایا گیا. اور بروں کے صحبت کی مثال لوہار سے دی گئی. آپ کتنا بھی بچنا چاہیں اور موجودہ دور کے مطابق لگا کے چلیں. کیا لگائے رہتے ہیں آج کل بھائی؟ ناک پہ بند رکھتے ہیں نا، کرونا کی وجہ سے. ہاں، بنا کے بند کر کے ناک رکھیں پھر بھی دھواں پہنچ جائے گا. لوہار کے پاس بیٹھیں گے دھواں پہنچے گا. آپ بچنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو چنگاری لگ جائے گی. لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برے کہلائیں گے. بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا. تو برے کہلائیں گے بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. پہلا فائدہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان سیکل ہوتا رہتا ہے. ایمان پر جو گرد و غبار پڑ جاتے ہیں وہ گرد و غبار صاف ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ. فرشتوں نے انہیں نہلایا تھا، لیکن فرشتوں نے یوں ہی نہیں نہلایا تھا، نیکیاں تھیں ویسی تو فرشتوں نے نہلایا تھا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی مل جاتی ہے بلندیاں، بلندیوں کے لیے. ارے بھائی اس مسجد کے چھت پر ہی جانا تو سیڑھیاں تو چڑھنی پڑیں گی نا، اتنی مصیبت تو اختیار کرنی پڑے گی. بغیر کچھ محنت کیے بلندیاں نہیں ملتی. ان کو جو بلندی ملی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ دنیا اس کائنات کی سب سے عظیم لذت میں تھے اور رسول کا حکم آیا نکل آؤ باہر، چل پڑے، اس لذت کو چھوڑ کے نکل پڑے. ہمارے ہاں چائے پینے کو آ رہا ہوں نا بابا، اذان ہو گئی تو کیا ہوا، ابھی 2 گھونٹ باقی پی کر آتا ہوں. 2 روپے کی چائے چھوٹتی نہیں. اس دنیا کی اس کائنات کی سب سے عظیم لذت میں تھے اور حکم ملا کہ رسول کا حکم ہے غزوہ احد کی طرف نکل پڑو، ویسے ہی چھوڑ کے نکل پڑے. تب فرشتوں نے نہلایا تھا. ان کا واقعہ ہے. اور مسلم شریف کی روایت کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. کہا حنظلہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ کہا میں تو منافق ہو گیا.
حنظلہ نے کہا اے صدیق کیا پوچھتے ہو حال؟ صدیق حال کیا پوچھتے ہو؟ نافق حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب رسول کے دربار میں رہتے ہیں، رسول کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے، دنیا سے دل دور ہو جاتا ہے، لیکن جب گھر چلے آتے ہیں، بازاروں میں چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر دل ادھر لگ جاتا ہے، تو پھر تو میں تو منافق ہو گیا نا، ایمان ادھر کچھ اور تھا یہاں کچھ اور ہو گیا۔ تو کہا یہ تو میری بھی حالت ہے، تمہاری ہی نہیں، اس امت کے صدیق کی بھی یہی حالت ہے۔ اگر یہ منافقت ہے تو صدیق بھی منافق ہوا، چلو دونوں مل کے چلتے ہیں رسول کے پاس، پوچھتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ پہنچ گئے دونوں، پورا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس رہتے وقت تم جس حالت میں ہوتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کی ذکر کی محفلوں میں رہتے ہوئے تم جس حالت میں ہوتے ہو، اگر وہی حالت ہمیشہ رہ جائے تو فرشتے چلتے پھرتے تم سے سلام کریں گے، بستروں پر تم سے سلام کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ ساعتن و ساعتن، کبھی یہ حالت ہوتی کبھی یہ حالت ہوتی ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ احساس تو ہے کہ میرا گھٹ رہا ہے، تو گویا جب مجلس نبی کی ملی تو ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اس میں الفاظ ہیں کہ جب ذکر کی مجلس میں رہتے ہو تب بھی تمہارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو گویا اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، بڑھے گا۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا، اللہ کی جانب سے بخشش ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، بغیر توبہ کیے مغفرت، بغیر مانگے ملتی ہے مغفرت۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں کہاں کون سی محفل ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کون سے دو لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چار لوگ بیٹھے جو بھی محفل ہو، گھومتے رہتے ہیں۔ گویا فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ کی پولیس کی ڈیوٹی رہتی ہے، دیکھتے رہو بھائی کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے یہاں سے فرشتوں کی ڈیوٹی رہتی ہے، چلتے رہو، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں ان کا نام نوٹ کر کے لاؤ ادھر۔ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی ڈیوٹی لگائی ہے، پھر بھی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ گھومتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں ذکر کی محفلیں۔ اس کے آخر میں لمبی حدیث ہے، آخر میں ہے الفاظ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جس محفل میں میرا ذکر چل رہا تھا نا، جو لوگ مجھے یاد کر رہے تھے، میں نے سب کو بخش دیا، جاؤ گواہ بن جاؤ، تم لوگ سب کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین، اس میں ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا تھا، ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا اور نہ اس مقصد سے آیا تھا، وہ تو کسی اور ضرورت سے آیا تھا، دنیاوی ضرورت تھی اس کی، وہ اپنے کسی اور ضرورت سے آیا تھا، رب العالمین تیرے تذکرے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس مجلس میں دین سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے آپ سنیں، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلوسہم، وہ ایسی محفل تھی جس محفل میں بیٹھنے والا کوئی شخص بدبخت نہیں رہ سکتا میری نگاہ میں۔ جاؤ، نہیں آیا تھا میرے ذکر کے لیے، مگر تھا تو اس محفل میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اور مسلم کی روایت ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اسے معاف کر دیا، بھلے اس نے معافی نہیں مانگی، دوسرے لوگ معافی مانگ رہے تھے نا، وہ آیا تھا کسی سے ملنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ تو دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ایمان میں اضافہ، دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بخشش و مغفرت ملتی ہے۔ ایسے ہی کئی ایک فائدے ہیں جو ہم پھر کبھی انشاءاللہ سنیں گے اگر موقع رہا تو اللہ رب العالمین کے اس دین نے ہم کو ایسی بہت ساری سہولیات دی ہیں جس کی بنیاد پر ہم نیک نہ رہتے ہوئے بھی بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ نیکوں کی صحبت، بھلوں کی صحبت۔ ہم برے ہیں، بہت ممکن ہے صحبت میں رہ کر کے بھلے بن جائیں، بہت ممکن ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر بھلائیاں پیدا ہو جائیں۔ ہم بخیل ہیں، ہوتا ہے بہت سارے لوگ نا، میرے پاس کہاں پیسے کہ میں خرچ کر پاؤں، لیکن ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے،
ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر لی جو گھر سے نکلتے وقت پہلے 5 روپیہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے میرا دن بھر کا آمدنی میری 200-400 ہی ہے، زیادہ نہیں، لیکن 400 میں سے کیا میں 4 روپے نہیں نکال سکتا؟ 400 میں اگر میرے گھر کا خرچ روز چلتا ہے تو 350 میں بھی چل سکتا ہے. چلانا چاہیے. یہ فائدے ہوتے ہیں. کیسے؟ بہت بچپن میں ہم سنتے تھے اور قصہ اور پڑھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بیت المال سے جو وظیفہ جاری ہوا اتنا مختصر کہ بس اس میں کام چل جائے، کچھ بچنے نہ پائے. جب دیکھتے کہ گھر میں کچھ بچ گیا تو پھر بیت المال کو لکھ دیتے کہ صاحب اتنا کم کر دو، اتنا زیادہ آ رہا ہے. اور اتنی کمی کے باوجود اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ میٹھا کھانے کا شوق، میٹھا کھانے کا شوق. اب کچھ ملتا ہی نہیں تو لائیں گی کہاں سے؟ جو آتا تھا بالکل اتنا برابر سرابر کہ گھر کا خرچ چل جائے. تو شوہر کا شوق بھی پورا کرنا ہے. تو جو غلہ آ رہا ہے روزانہ کھانا پک رہا ہے، چاول 1 مٹھی نکال کر الگ، زیادہ نہیں، 1 مٹھی اگر نکال دیں اپنے گھر کے پکنے والے چاول میں سے تو کم پڑے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہفتے 10 دن 15 دن تک بچاتی رہیں اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ بھیج کر کے کچھ میٹھا منگا لیا، شوہر کو کھلا دیا. تو اگر ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو کیا ہوگا؟ ہم کو سکھائیں گے نا بچانے کا یہ طریقہ، ایسے بچاؤ اور ایسے خرچ کر ڈالو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین مجھے، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم خود اچھے بنیں اور اچھوں کی صحبت میں رہنا سیکھ لیں اور اچھوں کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.